دنیا نہیں بھولتی۔ آج دیکھیں بنگال کی اس وادی میں بیٹھا ہوں، یہاں پر شاید میں پہلی مرتبہ آیا، لیکن آتے ساتھ 100 سال پہلے گزرے ہوئے بزرگ جن کا نعرہ کثرت سے لگتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آج ہر بچہ ہر جوان عشق محبت اعلیٰ حضرت کیوں پکارتا ہے، کیوں نعرے لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑے نیتا تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے زمیندار تھے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے لوگوں میں پیسہ بہت بانٹا ہے، اس لیے ہر بچے کی زبان پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کی تھی، اور انہوں نے دنیا کو یہ سکھایا تھا کہ جینا ہو تو اے لوگوں ایسے جیو کہ حضور کو پکار کر یوں کہو، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا درس دیا، اس لیے مولا کریم نے آج نہ ان کا نام مٹنے دیا ہے نہ ان کا کلام مٹنے دیا۔ ہاں، وہ بزرگ آج ہمارے مجمع میں زندہ ہے، آج مجاہد ملت کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے؟ بنگال کی کھاڑیاں، اڑیسہ کی وادیاں مجاہد ملت کے قدم قدم کو یاد کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیا اس مجاہد ملت نے بہت بڑا محل بنا لیا تھا؟ کیا اس مجاہد ملت نے کوئی بہت بڑی حکومت بنا لی تھی؟ اس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو ان بھولے بھالے سنیوں کے دلوں کو عشق رسول سے گرمایا، محبت مصطفیٰ میں جینا سکھایا ہے، تڑپنا سکھایا ہے۔ بلکہ بنگال اور اڑیسہ کی کھاڑیوں اور وادیوں میں بسنے والا ہر مسلمان اس بات کو یاد رکھے، تم مجاہد ملت کے پڑوسی ہو۔ مجاہد ملت نے یہ درس بھی دیا کہ اے مسلمانوں، دنیا اگر تمہیں قید کرنے سے ڈراتی ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالنے سے ڈراتی ہے، تو ڈرنا نہیں بلکہ مجھے دیکھ لینا، خوشی سے ہتھکڑیاں پہن لینا، اس لیے کہ اگر نام مصطفیٰ پر ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو ان بزرگوں نے کہا یہ ہتھکڑیاں نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی محبت کے کنگن ہے۔ نعرہ تکبیر، اب سے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، ہمت مجاہد ملت، بستی بستی کریا کریا، دیکھو دیکھو کون آیا، زندہ باد۔ میرے عزیز، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا جذبہ برقرار رہے۔ دنیا جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کتنا جی سکتے ہو، کتنا عیش کر سکتے ہو۔ ان مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی تقریریں سنیں تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، نہیں سنو گے تب بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ملک الموت تو آنے والے آئیں گے، آج یا کل کبھی تو آئیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے۔ کوئی بھی پراپرٹی والا، کوئی زمیندار ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے کوئی گارنٹی دے کر کے بتائے کہ میں 100 سال جینے والا ہوں، بتا دے کوئی۔ کسی کو کل تک کی گارنٹی نہیں ہے، 100 سال بہت دور کی بات۔ مومنوں، تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اگر دنیا لوٹتی ہے تمہارا سامان تو لوٹ لے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں بادشاہت تو میرے مصطفیٰ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن جس کے تم نام لیوا ہو اس کی حکومت تو ہے، جہاں سب تمہیں للکار دیں گے۔ سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج جاؤ کسی اور کے پاس، اس وقت بتاؤ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ کون ہے جو کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال مکین گنبد خضرا،
ہم غریبوں کے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ تمہیں وہاں پر بھی مدد کے لیے بلا رہے ہوں۔ آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا حال ہو، آپ کس کیفیت میں ہوں گے، تم جھوم جاؤ گے دیوانے۔ حضور فرماتے جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں پر ڈھونڈتی ہے، کسی ماں کا اکلوتا بیٹا کھو جائے تو ماں کیسے ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر ہر ایک سے پوچھتی رہتی ہے بیٹے کو دیکھا ہے، میرے بیٹے کو دیکھا ہے۔ فرمایا گیا حضور پاک کی کیفیت قیامت کے دن یہی ہوگی، حضور اپنے امتیوں کو ماں سے زیادہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی وہاں پر، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نہیں چھوڑے۔ خود فرماتے میرے آقا قیامت کے دن تم مجھے دیکھو گے اس حال میں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، کبھی وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ایک ایک ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر کبھی حوض کوثر پر لے جا رہے ہیں، کبھی میزان عمل کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے ہمارے اعمال کو بھاری کر رہے ہیں، کبھی جنت کی طرف لے جانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس رسول کے گن نہ گائیں تو پھر کس کے گن گائیں؟ اس رسول کے لیے نہ جییں تو پھر کس کے لیے جییں؟ دنیا میں تم جس کی جے وجے کرتے گھومتے ہو، یہ پارٹیاں آج ہیں کل چلی جائیں گی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو نیتا بیچارے پارٹیوں میں 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو پارٹیوں نے انہیں بھی سائیڈ لگا دیا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوگا۔ یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے، یہ دنیا ایسی لیلا ہے جو روز مجنو بدلتی ہے، اور یہ پاگل ہیں جو عزت ان کی جوتیوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے تو تمہیں پارٹی سے بھی نکال دیا، بوڑھے ہو گئے تو تمہیں سائیڈ لگا دیا کہ اب تمہارا کام نہیں، بیٹھو کنارے دیکھو ہم حکومت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی نچھاور کی، حضور کے دامن سے جو وابستہ ہوا، وہ زندگی میں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے، جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، کیا عمر کے 75ویں سال میں جب تاج الشریعہ کی عمر پہنچی تو کیا ان کو کسی نے سائیڈ بیٹھنے کا حکم دیا؟ بلکہ ہر دن ایسا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑنے والے پروانوں کی کثرت ہوتی ہی جاتی۔ کیا یہ دامن مصطفیٰ سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتی، بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور اس میں کم کا کوئی تصور نہیں، کم وہاں ہے جہاں دنیا کی جوتیاں اٹھاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اور دیکھا آپ نے الحمدللہ، میں مسلسل پچھلے 1.5 سال سے کنٹینیو ہندوستان کے ہر علاقے میں جا رہا ہوں، ہر صوبے میں، کتنے شہروں میں گیا، نوجوانوں کا، لوگوں کا پرتپاک استقبال، ہر جگہ نعرے اور پھولوں سے نچھاور۔ کس بات کی مجھے عزت دی جا رہی؟ کیوں مجھے لوگ اس قدر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں مجھے ممبر پر بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے؟ میں یہ جانتا ہوں تمہاری یہ عزت، تمہاری یہ محبت، تمہارا یہ پھول برسانا، آنکھوں پر بٹھانا اس لیے نہیں کہ میں بھی کسی پارٹی کا نیتا، نہیں، تم جو کچھ بھی عزت دیتے ہو وہ صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بھائی مفتی صاحب کو میں نے دیکھا ہے